رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 14 ہے، سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 61 تا 66 ہے۔ فرمایا فلما جاء، پس جب آئے، آل لوط المرسلون، بھیجے ہوئے یعنی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس، قال، ارشاد فرمایا یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم منکرون، تم اجنبی لوگ ہو، یعنی پہچانے ہوئے نہیں ہو، آشنا نہیں ہو، ہماری بستی کے نہیں ہو، اور مسافرت کے سفر کے کچھ آثار بھی تم پر نہیں ہیں۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، بل جئناک، بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، بما کانوا فیہ یمترون، اس عذاب کے ساتھ جس میں یہ شک کرتے ہیں، وآتیناک بالحق، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں حق کے ساتھ، وإنا لصادقون، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ فَأَسْرِ، تو پس آپ لے نکلیے رات کے وقت، بِأَہْلِکَ، اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی تم میں سے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا، اور سیدھے چلتے رہیے، حیث ما تؤمرون، جس جگہ کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا، کیا کہ انا، بے شک، دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، صبح کے وقت کافر قوم جڑ سے کٹ جائے گی۔ پچھلی آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہیں بشارت دی، اور ساتھ بتایا کہ ہم صرف بشارت ہی دینے نہیں آئے بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر بھی آئے ہیں۔ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ خوبصورت نوجوان خوب رو دیکھے تو اندیشہ ہوا کہ کہیں میری قوم ان کے پیچھے پڑ نہ جائے اور ان سے برا فعل نہ کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ناآشنا لوگ ہو، اجنبی لوگ لگتے ہو، کیونکہ سفر کر کے آتے تو سفر کے آثار تم پر نمایاں ہوتے، اور میری بستی کے ہوتے تو میں تمہیں پہچانتا۔ تو انہوں نے ساتھ ہی عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم اس عذاب کے ساتھ آئے ہیں جس کے ساتھ یہ آپ کی قوم جو ہے انکار کرتی ہے کہ کوئی عذاب نہیں ہے، آپ کوئی نبی نہیں ہے، ہم جو ہے اللہ رسول کی نافرمانی کرتے بھی رہیں تو کچھ نہیں ہوگا معاذ اللہ، تو ہم آئے ہیں حق کے ساتھ، اور ہم یقیناً سچے لوگ ہیں، اس کے اندر جھوٹ والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہ پھر وہ جب آئے تو آ کر اب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اثر کا مطلب ہوتا ہے جس طرح سبحان اللہ زی اسرا آیا کہ رات کے وقت نہ چلنا، تو آپ نہ اپنے اہل کو جو آپ کے پیروی کرنے والے اور آپ کے گھر والے ہیں ان کو لے کر نہ رات میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد نکل پڑے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ نے ان سب کے پیچھے چلنا ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے، اور ساتھ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم عذاب میں مبتلا ہو اور وہ دیکھے اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا یہ بھی بیان کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے اور وہ انہی لوگوں میں ہو جائے جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ جہاں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وَامْضُوا، آپ کر گزریے، یعنی سیدھے چلتے رہیے، حیث ما تؤمرون، یہاں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بستی چھوڑ کر
شام کی بستی میں چلے جائیں. شام یہ ملک ہے، وہاں جو ہے جا کر بسے کہ اللہ رب العزت نے اب ان کے لیے فیصلہ فرما دیا ہے، اب ان کے اوپر عذاب آنا ہے. اس لیے جو ہے آپ صبح کے وقت جب آپ چلے جائیں گے، کیونکہ رات کے وقت نکلنے کا حکم دیا تھا پیچھے جس طرح آیا فاسری بیاہلی کا بقطع من اللیل، رات کے وقت آپ نکلیں گے تو صبح کے وقت ان کی حالت وہ نہیں ہوگی جو آپ چھوڑ کر گئے ہوں گے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آ چکا ہوگا. بسا اوقات یاد رکھیں، یہاں علماء نے اس چیز کو بیان کیا کہ وہ خوب روح وہ نوجوان بن کر آئے تو قوم نے یہ سمجھا یہ نعمت ہے معاذ اللہ. تو بسا اوقات آزمائش ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر جو ہے وہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. صوفیہ کرام نے فرمایا بندہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہے. پاس دیکھیں وہ رب بڑا کریم و بڑا رحیم ہے، جب وہ دے رہا ہے تو ہمیں اس کی نعمتیں لے کر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب وہ لے رہا ہے صبر کر کے پھر بھی جو ہے اس کے حضور اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں. اور قوم جو ہے یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ گناہوں پر ڈٹ گئی، آپ نے بڑا سمجھایا. تو جب بندہ گناہوں پر ڈٹ جاتا ہے نا اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے. گناہ ہو جائے لیکن ساتھ ہی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ندامت کا اظہار کر لینا تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کرنا چاہیے تو توبہ کر لیں، توبہ کی امید پر گناہ سے تو میں نے پہلے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ عرض کیا ہے کہ نہیں، یہ غلط چیز ہے. جس طرح میں نے ایک مثال دے کر عرض کیا تھا کہ اگر آپ ماہر حکیم طبیب کو جانتے ہوں کہ وہ ہڈیاں بڑی اچھی جوڑ لیتا ہے تو کیا جان بوجھ کر آپ ہڈیاں تڑوا کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ نہیں نہ جائیں گے. تو توبہ کی امید پر گناہ کرنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن اگر بات تقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو اس پر ڈٹ نہ جائیں، الٹی دلیلیں نہ دیں کہ میں کام ٹھیک کر رہا ہوں. یہ نہ کہیں کہ میرا کام درست ہے، اللہ کو یہی پسند ہے، اگر ہوتا تو ایسا نہ ہو جاتا، اگر ہوتا تو ایسا نہ ہو جاتا. بھائی وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ بندوں کو ڈیل دے دیتا ہے کہ دوڑ کہاں تک دوڑنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا کام ٹھیک ہے. جو بندہ گناہ پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ رسول کا حکم آنے کے باوجود وہ اسی پر قائم رہتا ہے، بے خبری میں گناہ ہو گیا، اب اللہ رسول کا حکم پتہ چل گیا تو اب ہونا تو یہ چاہیے یار میں اللہ رسول کی طرف رجوع کروں، توبہ کر لوں. تو اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے جتنی قومیں جتنے لوگ گناہوں پر ڈٹ گئے نا پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے بار بار اس کے حضور جو ہے وہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.